سر وہ پریس کانفرنس تو ختم ہو گئی. اب وہ جو حماد اظہر نے کہا ہے کہ کچھ جو ملتا ہے آپ بھی ملتے ہیں یا پھر شبلی فراز اور عمر ایوب ملتے ہیں, تو دونوں میں سے کس پہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے. اور یہ پارٹی, اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, ہم کنگ پارٹی نہیں ہے, ہم ڈکٹیٹوریل پارٹی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کے پاس مکمل فریڈم ہے, وہ جیسے چاہے جس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں وہ کہہ دیں. اچھا سر, حماد اظہر کا استعفیٰ قبول کر لیا, یہ بتا دیجیے. دیکھو نہیں, فی الحال وہ قبول نہیں ہے, انہوں نے کیا, لیکن حماد اظہر صاحب نے بڑی اچھی خدمات دی ہے. وہ ہمارا اچھا برسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بڑے بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں, کیا یہ اس کی آفٹر شاکس ہے کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے, استعفے آ رہے ہیں؟ دیکھو جہاں تک گرفتاریاں ہوئی ہیں اس پہ ہم ایک پرنسپل اسٹیٹمنٹ پہلے دے چکے ہیں کہ جہاں تک جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. فوج کا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, فوج اپنا ایک مضبوط ادارہ ہے, ان کا اپنا ایک ڈسپلن ہے. وہ جس لوگوں کا جس پوائنٹ پہ چاہے وہ سمجھتے ہیں مس کنڈکٹ ہوا ہے, ان کا ٹرائل چلانا ان کے سوال نتھنگ ٹو ڈو. جیسے آپ شیر افضل مربت کا کیس ہے خان صاحب کے نوٹس پہ لائے تھے بانی چیئرمین کے, کیا حماد اظہر کا بھی ایسے ہی بانی چیئرمین کے نہیں؟ دیکھو ابھی تک اور شکیل خان کا کیس بھی ایسے لایا جائے گا. نہیں, ان کا استعفیٰ تو قبول ہوا نہیں ہے, ابھی تک ہوا نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. شیر افضل کے بیان اگر فیض حمید کی گرفتاری کو 9 مئی سے جوڑا جاتا ہے جیسے کہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں, تو پی ٹی آئی کا کیا لایا ہم نے یہی لایا عمل ہمارا یہی کہ کسی چیز پہ کیا سرائیاں نہ کرو. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے اس کا تو ہم گواہ ہے, وہ تو ہم ایکسپلین کرتے رہے, لیکن یہ حساس معاملہ ہے. فوج کو ان معاملات میں نہ گھسیٹو, فوج کو آنے جانے دے. ان کو اپنی ایک کوڈ ہے, وہ کن لوگوں کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, کس وجہ سے ٹرائل کرنے تھے. ہمارا سٹینس یہی ہے, سویلین کا ٹرائل کبھی کورٹ مارشل میں نہیں ہو سکتا. فوج میں جو لوگ ہیں جو یونیفارم میں ہیں یا وہ لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں سبجیکٹ ٹو سرٹن ایکسیپشنز, وہ سبجیکٹ ٹو ملٹری لاز ہوتے ہیں, ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہوتا ہے. یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. ان پہ سوال یہ اٹھا ہے کہ ابھی ڈس ایسوسیٹ کیوں کر رہی ہے پی ٹی آئی اس سے جناب؟ نہیں, وہ ہم کر چکے ہیں. نہ ہمارے اس کے ساتھ ذاتی تعلق رہا ہے, نہ پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی تعلق رہا ہے, کبھی بھی نہیں رہا. اگر اس کے ساتھ تعلق رہا تھا تو وہ ایز ڈی جی ISI تھے. اور یہ دیکھو سر, یہ تو ساری دنیا کے سامنے اس کا ٹرائل ہونے. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں کام گور صاحب جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو گرفتار. انہوں نے آبزرویشن دی ہے, بلکہ ایسی آبزرویشن دی ہے جس کا اس کیس کے میرٹ کے ساتھ تعلق ہے. سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہیں کہ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو اس پہ کبھی کوئی بات نہ کی جائے. سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہیں کہ جو اکیوزڈ یا جو پارٹی سپریم کورٹ میں کیس کے سامنے نہ ہو, اس کا نمائندہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو, اس کا وکیل سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو, کبھی اس کیس کے بارے میں, اس پرسن کے بارے میں, اس اکیوز کے بارے میں آبزرویشن نہ دی جائے. نہ صرف یہ کہ آبزرویشن دی گئی بلکہ اس سے اکیوزڈ کے اور خان صاحب کے بنیادی حقوق, کیس کے فیئر ہونے کا اور اس کیس پہ اثر انداز ہوا ہے. اس لیے انصاف کی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا ہے, اس لیے اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں. جہاں تک آپ قاضی صاحب کا کہہ رہے ہیں تو دو ٹوک الفاظ ہم پہلے کہہ چکے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس پینڈنگ ہے اور پینڈنگ کیس میں کوئی بھی جج لیٹ الون چیف جسٹس آف پاکستان اگر وہ آبزرویشن دیتا ہے ایسے سرکمسٹانسز میں کہ نہ اکیوزڈ آپ کے سامنے ہے, نہ اس کا کیس آپ کے سامنے ہے, اس کا نمائندہ آپ کے سامنے ہے, نہ ہی اس کا وکیل آپ کے سامنے ہے, تو یہ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ کبھی آبزرویشن نہیں دی جائے گی. لیکن دیے ہوئی آبزرویشن بھی جب آپ میرٹ پہ کر لے اور کیس پینڈنگ ہے اور وہ بھی لوور کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے, تو اس سے آپ کا حصول انصاف اور وہ بھی فیئر ٹرائل آلریڈی ہمیں نہیں مل رہا, اس سے یہ آلموسٹ ناممکن ہو گیا. ان سرکمسٹانسز میں ہم پہلے بھی ایک واضح کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ایون 5 ممبر بینچ نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کیس نہیں سن سکتے خان صاحب کی, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 ممبر ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اس کے خلاف کوئی اپیل ریویو فائل نہیں ہوا, وہ فائنل ہے اس کے تناظر میں بھی. لیکن باقی بھی کیسز آپ دیکھیں, چاہے وہ الیکشن کے تھے, چاہے وہ سمبل کے تھے, چاہے وہ ہماری ریکاؤنٹنگ کے ہیں, اتنی بڑی آبزرویشن کے بعد ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے قاضی صاحب سے کہ یہ سپریم کورٹ کے 1960 سے چلا ہوا قانون ہے
کہ کوئی بھی جج جس کے بارے میں ایک لٹیگن یہ کہہ دے کہ مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ لٹیگن کا آئینی حق ہے کہ وہ جج کے نوٹس میں لائیں اور وہ جج صاحب اپنے آپ کو ریکیوز کر لے۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے، آپ نے اس کو ٹیمپرل لینگویج میں لے کے آنا ہے۔ ہم نے بصد احترام اس سے یہی اتنا کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جہاں تک خان صاحب پی ٹی آئی کے کیسز ہے، آپ کائنڈلی اس سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لے، ان بینچز پہ نہ بیٹھے۔ جو اپلیکیشن کی بات کی ہے، اپلیکیشن ایک خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا، خان صاحب نے یہ لیٹر کمیٹی کو لکھا، جو کمیٹی بینچز کنسٹیٹیوٹ کر رہی ہے، وہ جو کمیٹی نے لیٹر لے کے گیا انتظار پنجوتا صاحب، انہوں نے انٹرٹین نہیں کی، پھر انہوں نے کوریئر کروایا خان صاحب کا دستخط شدہ کہ آپ کوریئر دے دے، کوریئر کا واپس جواب آیا کو جو دستخطی جس کے نام سنڈی ہے وہ لینے سے انکاری ہے، وہ بھی واپس آیا۔ تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ سپریم کورٹ سب کے لیے ہے، سپریم کورٹ میں سارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ جج صاحبان خود کہتے ہیں، افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میرے ساتھ افتخار حسین چودھری صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، یہ میرے کیس پہ نہ بیٹھے۔ انہوں نے کہا تھا عبدالحمید ڈوگر صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹھے، انہوں نے کہا تھا جاوید اقبال صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹھے، چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا سردار طارق مسعود صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اعجاز الحسن صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹھے۔ مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو ہم نے بھی کوئی انمول کام نہیں کیا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایز اے فارمر وزیر اعظم تو چھوڑے، ایک سٹیزن آف پاکستان کے حساب سے اس کی جو بنیادی حق ہے یہ تو منیمم ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے۔ تو کسی جج کو یہ کہنا کہ ریکیوز کرے، میں سمجھتا ہوں یہ فوراً ہونا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہو۔ اس طرح آپ نے بات بھی کی، جب ایک معاملہ سوشل میڈیا پر آ جائے، معاملہ ٹی وی چینل پر آ جائے تو وہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ نہیں رہتا۔ حماد اظہر بھی الزامات لگا رہے ہیں، آپ کے کے پی کے شکیل خان منسٹر ہے استعفیٰ دے دیا، وہ بھی کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کی رہائی سے ہٹ کر ایک دوسرے پر الزامات لگانا پارٹی کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، دیکھو پارٹی الحمدللہ بڑی اچھی اور ہماری پارٹی میں ڈیموکریسی، یہ ہم ڈسکس کریں گے پارٹی میں، لیکن میں نے کہا تھا یہ نہیں کہا کیس پہ نہیں، میں نے کہا تھا اس جو پریس کانفرنس ہے اس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے ایکسکلوسیولی ایک ٹاپک رکھا ہے۔ جی کیا یہ عدالتی روایات کے بعد قانون بنا یا پھر آئین میں ایسی بات ہے کہ چیف جسٹس یا کسی پہ بھی اعتراض کریں تو وہ نہیں سن سکتا؟ یہ تو قانون ہے کہ سن نہیں سکتے، اگر وہ سنتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی جج سنتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اور وہ جس کا کیس ہے اس کے ساتھ جو فیئر ٹرائل ہے اس کا رائٹ افیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 1960 سے میں اس لیے اور یہ زمانہ قدیم سے سپریم کورٹ میں 1960 میں ججز نے یہ رکھ لیا کہ اگر کسی کو جج پہ اعتراض ہے تو وہ کیا کرے، جج کے خلاف کیا کرے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سب سے پہلی سٹیپ میں آپ اس جج کے سامنے لے آئیں کہ پلیز آپ میرا کیس نہ سنیں۔ یہ اس وقت سے سپریم کورٹ کے اصول ہیں اور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو سر صاحب ایسا تو لگ رہا ہے کہ 2 سال تک ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب آپ کی کیسز مزید سنیں، شاید آپ تو جلدی قاضی صاحب 2 سال نہیں 2 مہینے گئے بھائی، 2 سال کیوں اٹھے؟ ارے بابا، قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے، آئین کو ترمیم کرنا پڑتی ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔